الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 آلاف من الملائكة منزلين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، ہمارا روزی رسا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں جو اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور اس سے استدعا ہے کہ وہ قبول و منظور بھی فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن معرکہ حق و باطل بپا ہوا۔ ایک طرف سید الانبیاء علیہم السلام تھے اور دوسری طرف اس وقت کا فرعون ابو جہل تھا، جو اپنے جنگجوؤں کو مسلح کر کے تمام تر جنگی آلات کے ساتھ میدان میں آتا ہے۔ اسباب بدر کیا ہے کہ یہ تو وہ رسول علیہ السلام ہیں کہ آپ علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، آپ خاموش رہے۔ آپ علیہ السلام کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کر اس طرح اسے پیش دیے گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں باہر ابل پڑی اور مجھے لگتا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی کہ راہ حق سے ہٹ جائے، توحید کے راستے کو چھوڑ دیں۔ یہ زخم وہ باپ جانتا ہے جس کے دل پر لگتا ہے بیٹی کی طلاق کی صورت میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام کی بیٹی کے رخساروں پر تھپڑ پڑتے رہے۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا، گال پھٹ گیا ایک ہی تھپڑ لگنے سے، اور کہا بتاؤ محمد اور ابو بکر کہاں گئے ہیں ہجرت کی رات؟ تو فرمایا میں نہیں بتاؤں گی، اور ساتھ والے نے کہا ابو جہل یہ صدیق کی بیٹی ہے تو ٹکڑے بھی کر دے گا تو یہ راز نہیں کھولے گی۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی نہ بد دعا کی نہ لڑائی کی۔ رات کے اندھیروں میں
اس انداز سے مکہ کو چھوڑا کہ آپ علیہ السلام ایک قدم آگے بڑھاتے اور پھر مڑ کر پیچھے بیت اللہ کو دیکھتے، کیونکہ جب بھی آپ کو زخم دیے جاتے، بیٹیوں کی صورت میں تکلیف دی جاتی، صحابہ کی صورت میں تڑپایا جاتا، آپ بیت اللہ آ جاتے، نوافل پڑھتے، اللہ سکون دے دیتا تھا۔ آپ تصور کریں، سید الانبیاء ہیں، بیت اللہ سے محبتیں والہانہ ہے، اور آگے بڑھتے ہیں پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، رات کا سناٹا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر رک جاتے، اور بالآخر پکار اٹھے، بیت اللہ، اللہ کے گھر، اللہ کی قسم ہے محمد تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن کیا کروں، تیری قوم، تیرے رہنے والے، انہوں نے اس قدر ستایا ہے کہ اب تجھے چھوڑنا پڑ رہا۔ اور اے اللہ کے گھر، اگر اس نے آسانیاں کی تو میں بھی یہ دعا ضرور کرتا ہوں، اللہ اس گھر مجھے واپس لے آنا، اس گھر میں واپس آنا چاہتا ہوں، یہ جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ اے بیت اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں واپس آؤں گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے حضور چلے، مشکل گھڑیاں ہیں، رات جب زیادہ گہری ہو جائے تو وہ ایک پیغام یہ بھی دیتی ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، آئیں گے، رو رو کر آنسو بہا کر بیت اللہ کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کو دیکھا، ریت کے اندر دفن کیے ہوئے ہیں، صرف ہونٹ اور ناک باہر ہے کہ سانس لے سکے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، تکلیف دینے کے لیے، آپ نے پھر بھی لڑائی نہ کی۔ اور جانتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا؟ خبیب رضی اللہ عنہ کمرے میں بند رکھا ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز۔ ہر روز جیسے یہاں ڈھول والے اعلان کرتے ہیں، لوگ اعلان کرتے تھے خبیب پکڑا گیا ہے، جس نے بدلہ لینا ہے تیار ہو جائے۔ سولی پر لٹکائے گئے ہیں، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مار رہا ہے، جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مار رہا ہے، جس کے پاس بھالا یا برچھی ہے وہ اس سے کٹ لگا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے خبیب پر ظلم کر رہا۔ سب کا بدلہ ایک خبیب سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بد دعا نہیں کرتے، آپ علیہ السلام لڑائی نہیں کرتے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کو معلوم پڑا ابو جہل نے 4 نر اونٹ منگوائے، اور مشرق مغرب شمال جنوب چاروں کا چہرہ اس طرف کر دیا، اپوزٹ سا، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال، ایک جنوب۔ سیدہ سمیہ بوڑھی ہے، ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، اب ایک ہاتھ مشرق کی طرف ہے، ایک ہاتھ مغرب کی طرف، ایک ٹانگ شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف، اور کہا بتوں کو مانتی ہو یا محمد کا ساتھ چھوڑتی ہو؟ کہا نہیں ایسا ہوتا، شرمگاہ میں نیزہ مارا۔ سیدہ سمیہ چیخ اٹھتی ہے، کہا اب بھی بتاؤ، ان اونٹوں کو ایک نیزہ ماروں گا، یہ دوڑیں گے اور تمہارے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک مشرق کی طرف جائے گا، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال و جنوب کی طرف۔ اونٹوں کو اشارہ کیا، 4 ٹکڑے اس ماں کے ہو جاتے، جو اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ آپ علیہ السلام روتے رہے، لیکن تلوار پھر بھی نہ اٹھائی، پھر نہ اٹھائی، ظلم پہ ظلم دیکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام سجدے میں ہے، اونٹ کی اوجڑی، بکرے کی اوجڑی اٹھانی آسان نہیں ہے، اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر گردن پہ رکھ دی گئی، اور ہنس رہے ہیں کہ محمد علیہ السلام کی نعوذ باللہ گردن ٹوٹ جائے گی، کیسے سجدے سے سر اٹھائیں گے۔
عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، سیدہ فاطمہ کو جا کر بتایا، وہ ننھی سی ہے، 7-8 سال کی عمر ہوگی، فاطمہ تمہارے بابا کا سر سجدے سے اٹھایا نہیں جا رہا، گندگی بڑی ہوئی ہے گردن پہ، جلدی کرو۔ عبداللہ ابن مسعود بھی چھوٹے ہیں، سیدہ فاطمہ زور لگا رہے ہیں، اوجری ہٹ نہیں رہی ہے۔ جب ہٹائی گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اور آنسوؤں سے داڑھی بھری ہوئی تھی۔ یا اللہ، تیری عبادت کرتے ہوئے بھی کوئی اتنا ظلم کرتا؟ سیدہ فاطمہ نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کو برباد کر دے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، نہیں میرے بیٹی، نہ بد دعا کرو، تو محمد کی بیٹی ہے، تیرے الفاظ آسمان تک پہنچ گئے تو واپس نہیں لوٹیں گے، نہ بد دعا کرو۔ لڑائی پھر بھی نہیں کی، اور 400 کلومیٹر کا فاصلہ نبی علیہ السلام کو ان کے آبائی شہر سے 400 کلومیٹر دور نکال دیا جاتا، دیس نکالا دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ 400 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں اور مشرکین کی سازشیں پھر بھی ختم نہیں ہو رہی۔ تکلیف اور بڑھائی گئی جب مدینہ کے یہودیوں کو مکہ کے مشرک پیغام بھیجتے ہیں، وہ ہم نے اسے نکال دیا، تم نے اسے جگہ کیوں دی ہے؟ ہم نے تو نکال دیا، بھگا دیا، تم اسے جگہ کیوں دے رہے ہو؟ اسے تم بھی نکال دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل پہ چرکے لگ رہے ہیں، یا اللہ 400 کلومیٹر دور نکال دیا، پھر بھی سازشیں پیچھے ہیں، پھر بھی مشرک پیچھے ہیں، پھر بھی اللہ ستانے سے باز نہیں آتے۔ یا اللہ، ان لوگوں کو بہکا رہے ہیں، ہم نے جو اسے نکال دیا، تم نے پناہ کیوں دی ہے؟ تم بھی نکال دو۔ تمہاری قوم میں بھی نعوذ باللہ تفرقہ ڈال دے گا۔ یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر کے آیا، بھائی کو بھائی سے لڑوا کر آیا، بہن اپنی بھائی کی بات نہیں مانتی، باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں مانتا، بیٹا باپ کی نہیں سنتا ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ پھر نوبت یہاں تک آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور چراگاہ میں چر رہے تھے، انہیں چرانے کی کوشش کی گئی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا ضبط جواب دے گیا، اللہ، تیری توحید کے لیے کوئی زخم رہ گیا ہے جو محمد کے جسم پہ نہیں لگا، جو دل پہ نہیں لگا؟ یا اللہ، مارا گیا، گھسیٹا گیا، صحابہ کے جسموں میں کھجور کے کانٹے سموئے گئے۔ یا اللہ، آج جانور چرا رہے ہیں، پھر میرے صحابہ کو چرانے لگ جائیں گے۔ اللہ، اب میں کیا کروں؟ اشد البلاء علی الانبیاء، نبی علیہ السلام فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ ہوتی ہیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں میں محمد نے برداشت کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہاں آ کر کہتے ہیں محمد کو نکال دوں، اب آگے کہاں جاؤں؟ جانور چوری کر رہے ہیں، کل صحابہ کو اغوا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے میٹنگ بلا لی، صحابہ کرام آئے اور قربان جائیں ان انصار پر۔ میں جب بھی مدینہ جاتا ہوں، میری دل کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے، یا اللہ، کوئی انصاری مجھے مل جائے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دوں، اسے ملوں کہ رسول کریم علیہ السلام، تم لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ وہاں انصاریوں، کھیتی باڑی کرنے والے، فصلیں اگانے والے، غریب اور مزارے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو کسی نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس تو گھر بھی کچے ہیں، ہمارے پاس جو فصلیں ہیں، اناج ہمارے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ آئے نا ہجرت کر کے، آپ نے فرمایا کون اس مہمان کو رکھے گا، کون اس مہمان کو رکھے گا؟ یہ رمضان، اس سے سبق لیں، سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں نا، کس طرح انتظار کرتے ہیں افطاری کا، بار بار کلاک کی طرف دیکھتے ہیں ٹائم کب ہوگا۔ ابو ہریرہ آئے اور انصاریوں، تمہارے مقدر اللہ کے رسول نے ایسے تو نہیں فرمایا، اے انصاریوں،
لوگ دنیا کا مال لے جائیں، تم محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میرا مرنا بھی تم میں، میرا جینا بھی تم میں، میری قبر بھی تمہارے شہر میں بنے گی، میں قیامت تک یہاں رہوں گا۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، اور اٹھا بھی کون ہے؟ جسے پتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے اگر بچے کھائیں گے تو میں بھوکا رہوں گا، بیوی بھوکی رہے گی، مہمان کو کیا کھلاؤں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام میں کیوں؟ نبی کا مہمان ہے، ہجرت کر کے آیا اور لے کر ساتھ گئے۔ بیوی سے کہا مہمان لے کر آیا ہوں، وہ با نصیب اور با ادب۔ آج کے دور میں کوئی ہوتی کہتی بچوں کو تو کھلا لو، مجھے تو کچھ کھلاؤ، مہمان لے آئے ہو۔ کہا کوئی بات نہیں، طریقہ تمہیں میں بتاتی ہوں، چراغ کو بجھا دینا، بچوں کو سلانا میرا کام ہے۔ سخت تکلیف میں اور سخت بھوک میں کعبہ کے رب کی قسم ہے، خالی منہ ہلانا بڑی ہمت کی بات ہے۔ چراغ بجھا ہوا ہے، مہمان کھا رہا ہے، صحابی خالی منہ ہلا رہا ہے، روٹی سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اور صبح ہوئی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا کیا ہے مہمان کے ساتھ؟ ڈر گیا، لرز گیا، کانپ اٹھا۔ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، دل میں یہ تھا کہ روٹی تھوڑی تھی، سالن تھوڑا تھا، مہمان کی مہمان نوازی نہیں کر پایا۔ ہمارے لوگ آج کی نسل نو، مہمان آئے اچھی چیز چھپا لیتے، اسے چھپا دو، مہمان چلا جائے بعد میں کھائیں گے۔ ڈرا، اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، مہمان نے شکایت کی ہے، اور فرمایا نہیں، جب تک تو خالی منہ ہلاتا رہا ہے تب تک آسمان کا رب مسکراتا رہا ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ اللہ مسکرا پڑا ہے، اور تیرے تو گناہ ہی معاف ہو گئے، تیری تو جنت پکی ہے۔ یہ انصاری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میٹنگ بلائی، میرے انصاریوں، پہلے تم نے جگہ دی، ٹھکانے دیے، کاروبار میں فی سبیل اللہ بنا کچھ لیے برابر کا حصے دار بنایا، مہاجرین کو اپنے گھر آدھے آدھے بانٹ دیے۔ انصاریوں، اس سے بڑی ضرورت آن پڑی ہے، کون سی؟ اب ان سے لڑنا چاہیے۔ ان کا قافلہ ملک شام سے نکلا ہے، اخنس ابن شریک کا ہے، 1000 اونٹ ہے اور 55,000 دینار کا اس پر سامان ہے۔ یہ ہمارے جانور چرانے آئے ہیں، ان کو بھی ضرب لگائیں، ان کے قافلے پہ حملہ کر دو۔ قافلہ بچ نکلا، ابو سفیان سمندر کے راستے سے پہنچا اور مکہ والوں کو پیغام بھیجتا ہے کہ مدینہ والوں سے مت لڑنا، جنگ نہ چھیڑنا، پہلی جنگ ہے یہ۔ لیکن وہ عادی تھے مارنے کے، وہ عادی تھے تلواریں چلانے کے، وہ عادی تھے زمین میں زندہ دفن کرنے کے، وہ عادی تھے نبی کی بیٹیوں پر ظلم کرنے کے، وہ عادی تھے یتیموں کو تہ کرنے کے۔ ان کے تصور میں یہی تھا، یہ غلام لوگ ہمارا مقابلہ کر پائیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حکم ہے؟ اس قافلے پر حملہ کرو۔ قافلہ بس نکلا۔ اب ابو جہل سے اخنس ابن شریک نے کہا کہ میدان بدر نہ جاؤ، 245 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور مدینہ سے بدر 155 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، رمضان ہے۔ ہائے، کسی صحابی نے نہیں کہا میں روزہ چھوڑ دوں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا لڑنا ہے زخم لگیں گے۔ 155 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سواریاں کتنی ہیں؟ صرف 2 اونٹ، صرف 2 اونٹ، 2 سوار ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی، اللہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یا اللہ کیا حکم میرے لیے؟ جبریل مسلح ہو کر زرہ پہن کر زمین پہ آ چکا ہے، جبریل ہتھیاروں سے لیس ہو کر آ چکا ہے۔ کہا اللہ کے رسول، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ حضور اٹھئے، جبریل کو رب نے جنگی زرہ پہنا دی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، آپ بھی اٹھئے، رب نے لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا، لوگوں تیاری کر لو۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ تلواریں 7 یا 8 ہیں، اونٹ 70 ہیں، گھوڑے 2 ہیں،
اور ایک روایت میں ہے تلواریں بھی صرف 2 ہیں یا 7 ہیں. تیاری کرو، میدان بدر کو نکلنا ہے. 155 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے. اب صحابہ کی تیاری دیکھیے، کسی نے ہاتھ میں صرف لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اسی سے ماروں گا. اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کا حکم ہے، جانا تو ہے. کسی نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہے، کوئی خالی ہاتھ ہے، کسی کے پاس صرف ایک تیر پکڑا ہوا ہے، کمان چلانے والی موجود نہیں ہے. چلو ہاتھ سے تیر ہی کسی کو مار دوں گا. اب جس کے پاس کمان ہے چلانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہے، تیر ایک بھی میسر نہیں ہے. اگر ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، اگر تلوار ہے تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے. کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. اور تو اور 313 میں اکثریت ایسی تھی، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے، گرم ریت ہے، پتھر ہیں. اور رسول کریم علیہ السلام سب کو اکٹھا کرتے. معاذ اور معوذ آئے، صفیں بن رہی ہیں. ادھر اللہ کے نبی صحابہ کا انتخاب کر رہے ہیں، آسمان پہ رب فرشتوں کا انتخاب کر رہا ہے. کس کس نے بدر جانا، کس کس نے بدر جانا ہے. اور اللہ کے فرشتے تڑپ رہے ہیں، اللہ میرا انتخاب کر. زمین پہ محمد انتخاب کر رہا ہے، آسمان پہ محمد کا رب انتخاب کر رہا. 1000 فرشتہ، پھر 2000 فرشتہ، پھر رب نے کہا نہیں 3000 فرشتے. 3000 فرشتے جس طرح روئے زمین پہ بدر میں شامل ہونے والے سب سے اعلیٰ، قیامت تک فرشتوں میں سب سے زیادہ عظمت ان کی ہے جو میدان بدر میں اترے تھے. ان کی طرح کا مقام کسی کا نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا مشورہ دیتے ہو؟ سامان کو دیکھا، تلواریں نہیں ہے، نیزے نہیں ہے، ڈھالیں نہیں ہے، برچیاں اور بھالے نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، اونٹ مکمل نہیں ہے، آسمان نہیں، سامان نہیں ہے، جنگی آلات موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا مشورہ دیتے ہو؟ محمد نے یار تمہارے پاس آیا، تم نے بڑی قربانیاں دی، اب بتاؤ کہ اب ہم چل پڑے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ رسول کریم علیہ السلام 13 رمضان کو روانہ ہوئے. 3 دن یا 4 دن لگے، آپ جمعرات کے دن میدان بدر میں پہنچے. جمعرات کے دن میدان بدر میں پہنچے اور مشرکین مکہ بدھ کے دن پہنچ گئے. سامان سارا تھا، گھوڑے مکمل تھے، زیریں سب کے پاس. آپ علیہ السلام نے آخری بار پوچھا اور میرے صحابہ مشورہ کیا دیتے ہو؟ لڑائی کرو گے، میدان کارزار میں جم جاؤ گے؟ سعد ابن معاذ اٹھے، ہائے اللہ، سعد ابن معاذ شاید تمہارے یہ جملے ہی تھے کہ تیری شہادت پر رب نے تجھے جنت کا رومال تحفے میں دیا تھا. سعد ابن معاذ شاید یہ تمہارے الفاظ ہی تھے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے حضور سعد ابن معاذ کی میت اٹھائی ہوئی ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ خالی چارپائی کو کاندھا دیا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہو تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں معلوم ہے آسمان سے 70,000 فرشتہ اترا ہوا ہے جو سعد ابن معاذ کو کاندھا دینے کے لیے تڑپ رہا ہے. چارپائی ایسے خالی محسوس کیوں نہ ہو؟ صرف تم نے کندھا نہیں دیا، اللہ کے فرشتے اس کی چارپائی کو کندھا دیے قبرستان لے کر جا رہے ہیں. وہ سعد ابن معاذ دیکھا اللہ کے نبی غمگین ہے، اللہ کے نبی پریشان ہے، پھٹے حال، برے حال ہے، جن کے جسموں پہ لباس بھی پورا نہیں، یہ کیسے لڑیں گے؟ سیدنا سعد ابن معاذ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ روئیے نہ، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہے آپ کے صحابہ قوم موسیٰ کی طرح نہیں نکلیں گے جو کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. وہ موسیٰ کی قوم تھی جنہوں نے کہا تھا موسیٰ تو بھی جا کے لڑ، تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں پیچھے بیٹھے ہیں تماشا دیکھیں گے. اللہ کے نبی ہم قوم موسیٰ نہیں ہے. اللہ کے رسول اشارہ کریں، سعد اپنی پوری قوم سمیت آگ کے اندر چھلانگ لگا دے گا. پیچھے سمندر ہے، اللہ کے نبی اشارہ کرے سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے، آخری سانس تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے.
رسول کریم علیہ السلام مسکرا اٹھے، فرمایا جزاک اللہ یا سعد، سعد اللہ تجھے جزائے خیر دے، سعد تو نے نبی کی ہمت بندھائی ہے، نبی کو حوصلہ دیا۔ ایک اور اٹھا، اللہ کے رسول میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں میرے جسم کا آخری ٹکڑا تک جب بکھر نہ جائے آپ کو میں کوئی تیر نہیں لگنے دوں گا، آپ کی طرف کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہوئے۔ اب جمعے کے دن مارکا ہے، جمعرات کا دن گزرا، رات پڑ گئی۔ اذ یغشیکم النعاس امانا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ سے رب کو کتنا پیار، کتنا پیار۔ اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلا دی، ٹھنڈی ہوا جیسے ہی چلی صحابہ کرام سو گئے اس ہوا کی لذت میں۔ رب نے کہا سو جاؤ، صبح تم نے لڑنا ہے۔ صحابہ سارے سو رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے عریش، ایک چھت، ایک چھپر تنکوں کا، کانوں کا بنایا ہوا ہے۔ سارے صحابہ رات بھر سوئے رہے اور رسول اللہ رات بھر اس چھپر کے نیچے کھڑے، ہاتھ پوری رات اسی طرح رہے، اسی طرح۔ اور تاریخ میں اس کے بعد رسول اللہ کے اتنے آنسو ملتے نہیں ہیں۔ صحابہ سو رہے ہیں، نبی رو رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے، اور پوری رات رسول اللہ کے الفاظ کیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لوگوں 10 منٹ کی دعا کر کے تھک جاتے ہیں، 15 منٹ کی دعا ریکارڈ ہی ہوگا، کسی نے 15 منٹ کی دعا مانگی ہو اکیلے۔ آدھے گھنٹے کی دعا، اللہ کے رسول عشاء کے بعد کھڑے ہوئے، سحری تک ہاتھ اسی طرح بلند ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ کبھی اپنے سوئے ہوئے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہم انا ہؤلاء ان قتلوا، یا اللہ یہ چن چن کر لے کر آیا، مارے کھا کھا کر لے کر آیا، اللہ انہیں جمع کرنے میں تیرے محمد نے کوئی تکلیف ایسی نہیں جو برداشت نہ کی ہو۔ بیٹیوں کو طلاق دلوا کر ان کو لے کے آیا، اپنے صحابہ کو سولی پر چڑھا کر انہیں لے کر آیا۔ اللہم انا ہؤلاء ان قتلوا، یا اللہ یہ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ وہ معاذ و معوذ، وہ 14 سال کے بچے سو رہے آئے ہیں۔ معاذ اور معوذ سے پوچھا کیوں آئے؟ واپس چلے جاؤ، تم لڑ نہیں سکتے ہو۔ عتبہ، شیبہ، ولید، تاریخ یہ کہتی ہے ایک ایک بندہ 500 کے لوگوں پر بھاری تھا۔ عتبہ 500 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، ولید 500 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، شیبہ 500 کی فوج کو تہ کر سکتا تھا۔ یا اللہ اتنے بڑے بڑے جنگجو یہ معاذ اور معوذ آئے ہیں، کہا واپس پلٹ جاؤ۔ نبی کے قدموں سے لپٹ گئے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ماں کی تابعداری کرو۔ ماں نے کہا ہے مجھے اس وقت تک چہرہ نہ دکھانا جب تک ابو جہل کو قتل نہ کر دو۔ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، جاؤ دونوں نبی کے قدموں میں قربان ہو جاؤ۔ لا یذکر اسمک علی وجہ الارض قتل او ابدا او یوم القیامہ۔ نبی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے اور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرماتے اللہ آج اگر یہ قتل ہو گئے قیامت تک کون آئے گا جو تیرا نام لے گا؟ اللہ اگر یہ قتل ہو گئے پھر یاد رکھ تیرا محمد بھی کہتا ہے قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں آئے گا۔ یا اللہ زندہ درگور کیے ہوئے کو لے کر آیا۔ یا اللہ یہ بلال کھڑا ہے، اللہ اس کی کمر میں چھید پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں چمک رہی ہیں، رنگ کالا ہے، سفید ہڈیاں دکھائی دے رہی ہے۔ یا اللہ یہ لے کر آیا جن کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی زمینوں پر گھسیٹے گئے۔ اللہ اگر یہ قتل ہو گئے بتا کون تیرا نام لے گا، کون توحید کی آواز بلند کرے گا؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما، تو زندہ ہے، تو قیوم ہے۔ وہ
پوری رات ابو جہل کنجریاں نچوا رہا. یاد رکھیے یہ تلخ بات نہیں ہے، کنجریاں نچوانا یہ ابو جہل سے شروع ہوا تھا. یہ کافروں کا کام ہے، یہ مشرکوں کا کام ہے، یہ نبی کے دشمنوں کا کام ہے. اور پتہ ہے کنجریاں ناچ رہی ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کل صبح محمد کی لاش پہ کنجریاں نچوائیں. نعوذ باللہ. دیکھنا کل حمزہ کی کھوپڑی میں شراب بھر کر پئیں گے. دیکھنا یہ جو غلام نبی کے ساتھ آئے ہیں ان کے جسم مٹی میں پڑے ہوں گے، کنجریاں نچوائیں گے، ان کے جسموں پہ کھڑے ہو کر شرابیں پئیں گے. آوازیں اللہ کے رسول سنتے آپ اور رونے لگ گئے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ تیری مدد تو نے حکم دیا یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی وہ پہنچا جو تیرے رب نے حکم دیا. اللہ میں نے وہ حکم پہنچا دیا ہے، ان کو لے کر آ گیا، یہ لڑنے آئے ہیں. یا اللہ لاٹھیاں تو تلواریں نہیں بن سکتی ہیں. اللہ لاٹھیاں تو کبھی تلواریں نہیں بنتی ہیں. ادھر جنگجو ہیں، ادھر تھکے آ رہے ہیں جن کے پیٹوں میں کھانے کی کوئی چیز نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق تڑپ اٹھے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. یا رسول اللہ گستاخی کو معاف کر دیجئے، اب بس کریں، کبھی رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یا رسول اللہ اب بس کر دیں، دعا کی بھی حد ہوتی ہے. پوری رات کھڑے ہیں، پاؤں میں ورم آ چکا، پاؤں سوج چکے ہیں. یا رسول اللہ بس کر دیں، اللہ آپ کے صحابہ کو ضائع نہیں کرے گا. اور نبی پھر بھی دعا کر رہے. کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں، اللہ یہ میری محنت ہے، 13 سال کی محنت ہے، 13 سال کے دکھ جھیل کر انہیں لے کر آیا، 13 سال مارے کھا کر ان کو لے کر آیا، 13 سال مسلسل گالیاں سن کر انہیں لے کر آیا. اور بوڑھے صحابی ہیں، بوڑھے جن سے چلنا مشکل ہے، وہ 155 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے. اور رسول اللہ کی دعا ضائع نہیں ہوتی. اور یہ امت وہ امت ہے نہ اللہ اپنے نبی کی دعا کو ضائع کرتا ہے، نہ نبی کی امت کی دعا کو ضائع کرتا. ہو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، ہو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا. مجھے یاد آیا نبی کی امت، یہ بھی بیچ میں سن لیجئے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، کون اس کے بعد آیا؟ دکھائی نہیں دیا. وہ کہ جنہوں نے القادیانیہ جب کتاب لکھی، مدینہ منورہ میں تھے اس وقت. سن لیں کون تھے وہ. القادیانیہ کتاب لکھی مرزائیت کے خلاف. کہنے لگے کرسی پر بیٹھا ہوا جب کتاب کا آخری پیج لکھ لیا تو مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی. اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں تھے. کہنے لگے جیسے ہی آخری پیج لکھا نیند آ گئی. دیکھا میں مسجد نبوی میں کھڑا اور مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری پڑی، اور یوں لگا کوئی کہہ رہا ہے یار کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کوئی آنے والا ہے. میں نے پوچھا وہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہنے لگے تیرا انتظار ہو رہا ہے. اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے، راستہ دو، سپاہی راستہ بنا رہے ہیں. احسان الہی ظہیر کہتے ہیں میں آگے بڑھتا گیا، دیکھا سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دائیں جانب ابو بکر کھڑے ہیں، بائیں جانب عمر کھڑے ہیں، اور میں درود و سلام کی جھڑیاں لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر کی صدا آئی. تو میری بیوی نے مجھے کندھے سے ہلایا. علامہ صاحب اٹھے، فجر کا وقت ہو گیا، اور اتنا روئے. کہنے لگے کاش 2 سیکنڈ تو ٹھہر جاتی، اللہ کے رسول سے میرا مصافحہ ہونے ہی والا تھا. اور شیخ ابن باز اپنے استاد کے پاس گئے، کہا شیخ صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے. ابن باز پیشانی کا بوسہ لے کے کہتے ہیں احسان الہی تجھے مبارک ہو، اللہ کے رسول نے تیرا تحفہ قبول فرما لیا. جو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے زندگی گزارے. علامہ صاحب کہتے ہیں صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ، مامو کانجن والے، فون کیا احسان الہی
जलसे पे आओ तकरीर करो। कहा सूफी साहब मुझ पे कत्ल का मुकदमा, कितने जुल्म होते हैं हक को बयान करने वाले, ये मैदान बदर में हक वाले ही खड़े, जुल्मों के सताए हुए, अपनों के सताए हुए, घरों से निकाले हुए, वतन से निकाले हुए, शहर से निकाले हुए, लाठियां लेकर आए लड़ने के लिए। सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एहसान इलाही पहली तकरीर करके चले जाओ, आना ज़रूर है। जब मामू गांजन पहुँचे कहने लगे सूफी साहब मुझ पे कत्ल का झूठा मुकदमा है और सुबह मेरी पेशी है, जज के सामने जाना है, मेरे भाइयों इससे सबक लें, मांगा कैसे जाता। कहा एहसान इलाही तकरीर करो। पहली तकरीर की, कहा मुझे इजाज़त है। सूफी अब्दुल्ला कहने लगे 2 रकत नफल पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर 2 रकत नफल पढ़ते हैं और दुआ करते करते धाड़े मार मार के रोने लग जाते हैं। या अल्लाह कसूर क्या है, तेरी तो ईद, कसूर क्या है, तेरे नबी का झंडा बुलंद कर रहा हूँ, कसूर क्या है, अल्लाह मारे खा रहा हूँ, कसूर क्या है, नज़रबंदियाँ हो रही है, कसूर क्या है, रास्तों में रोका जाता है, कत्ल के मुकदमे, या अल्लाह तू रहम कर। अल्लामा साहब इतना रोए कि सूफी अब्दुल्ला आसमान की तरफ चेहरा करते हैं, आसमान की तरफ, और रब से कहते हैं पंजाबी में, वो ऐ रो रहा है, इन्हें चुप नहीं कराना, तू इसे चुप नहीं करवाना। फिर कहते हैं वो माँ अपने बच्चे नाल कितना प्यार कर दी, बच्चा रो रहा होवे माँ चुप कराउंदी कि नहीं, ऐ रो रहा है इन्हें चुप करा। और फिर अल्लामा साहब से फरमाते हैं एहसान इलाही तुम चले जाओ, जो कसर रह गई है तहज्जुद में मैं पूरी कर लूँगा, तहज्जुद में मैं उसका मना लूँगा। वही बात, वही मंजर, रसूलुल्लाह तहज्जुद का वक्त हो रहा है, अल्लाह मेहनत करके लेके आया, गिन गिन कर लेके आया, चुन चुन कर लेकर आया। रब ने कहा मेरे महबूब आप फिक्र न करें, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, तुम थोड़े हो, तेरा रब तेरी मदद करने के लिए फरिश्तों को भेज चुका, तेरे रब ने निशान लगा मुसव्विमील, तेरे रब ने निशान लगाए फरिश्तों पर, कौन जाएगा, फुला 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 जाएगा मैदान बदर में। और सुबह हुई, अब कुरैश मक्का खड़े और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद जानिसारों के साथ। और क्या हुआ, सही मुस्लिम की रिवायत है, क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुआ के बाद रसूलुल्लाह ने कहा मेरे सहाबा इधर आओ। मैदान जंग में एक एक ज़मीन की पर इशारा करके कहा यहाँ फ़लाँ मरेगा, यहाँ फ़लाँ मरेगा, यहाँ फ़लाँ जहन्नुम वासल होगा, यहाँ फ़लाँ सरदार की गर्दन उड़ेगी। और साहबा कहते काबा के रब की कसम है, बदर की ज़मीन के जिस टुकड़े पर जिस सरदार का नाम लेकर नबी ने फरमाया कि वे मरेगा, उसी जगह पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। आपने कहा मेरे रब की मदद आ गई। अगर नबी इशा से तहज्जुद तक यूं खड़े क़याम में इस तरह हाथ बुलंद किए हैं और दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआओं की हैसियत क्या है? 2 मिनट 3 मिनट, कोई इमाम कोई खतीब 5 मिनट की दुआ ज़्यादा कर दे, यार इस मस्जिद जुमा ना पढ़ो, दुआ बड़ी लंबी होती है, नमाज बड़ी लंबी होती है, जुमे का वक़्त 10 मिनट ऊपर चला जाता है। वो नबी तहज्जुद तक खड़ा है। अब सुबह सफ बंदी हुई है, खाने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। नबी कैसे कहे कुछ खा पी लो, अब लड़ना है। नबी कैसे कहे अपना पेट भर लो, है ही कुछ नहीं। अबू जहल नखुवत से तकब्बर से कहता है निकालो उनको जो बहादुर है। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 अंसारी भेजे, कहा नहीं, इन गरीबों से हम लड़ने आए हैं, इन मजदूरों से, नऊज़ बिल्लाह, इन कमियों से लड़ने के लिए 245 किलोमीटर का फासला तय किया, कुरैशियों को भेजो। मकसद क्या था? जो मक्का से बचकर आ गए ना, आज मैदान में कत्ल करेंगे। मकसद अंदर ये था, कुरैशियों को भेजो ना, जो हमसे बचकर आए इस मैदान में कत्ल करेंगे। फरमाया अली आ जाओ आगे, अबू उबैदा आ जाओ, हमजा आ जाओ। तीनों सामने खड़े। और क्या हुआ? अली एक ही वार से 2 टुकड़े करते। हजरत हमजा शेर खुदा, हजरत हमजा ढाल इस्तेमाल ही नहीं करते थे, दोनों हाथों से तलवार को चलाते थे। शेर का शिकार करने वाला हमजा, शेर का शिकार करने वाला।
جنگل میں شیر کا اکیلے شکار کرنے والا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو عبیدہ زخمی ہوئے، حمزہ نے جا کر دشمن کی گردن اڑائی، کہنے لگے نہیں اب جنگ شروع۔ حمزہ نے ساتھ کیوں دیا، اور تیروں کی تلواروں کی بوچھاڑ ہے اور صحابہ لڑ رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یار میں بوڑھا ہو گیا، تلوار اب اٹھاؤں کیسے اٹھاؤں؟ اتنے میں نے 14 یا 17 سال کے 2 بچوں کو دیکھا، تلواریں زمین کے ساتھ گھسٹ رہی ہیں۔ یہاں کمر بند سے تلوار باندھی جاتی ہے، لیکن تلوار کی لمبائی زیادہ ہے، تلوار زمین سے گھسٹتی جا رہی ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہتے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے بیٹو ابو جہل سے تمہیں کیا کام، اور ننھے مجاہد ہو کیوں آئے ہو؟ چچا ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، وہ دشمن رسول ہے، اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ ماں نے کہا ہے مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا اگر ابو جہل کو قتل نہ کیا۔ اور میرے بچوں تم قتل کرو گے، اور میرے بچوں تم قتل کرو گے؟ کہاں چچا بتائیے تو صحیح، کہاں وہ ابو جہل کھڑا، دونوں یوں لپکے کہ بجلی کی رفتار اس سے کم ہوتی ہے۔ ابو جہل کی ٹانگ پہ وار کیا، گھوڑے سے گر گیا، اور وار کیے، گردن اڑانے لگے، کہنے لگا میں سردار ہوں، یہاں سے گردن کاٹنا پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ لیکن ابو جہل کو اس کی دعا نے ماری، دعا نے قتل کروایا۔ جنگ سے پہلے کہتا ہے یا اللہ محمد اور ابو جہل ان دونوں میں جس سے تو پیار کرتا ہے اسے تو فتح دے دینا۔ مارا تو خود گیا، اللہ نے کہا میں محمد سے پیار کرتا ہوں۔ اتنا پیار کہ ابو جہل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی بارش کیوں نہیں کرتا، ہم پر عذاب علیم کیوں نہیں دیتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محمد میں پتھروں کی بارش کر دیتا، لیکن تو یہاں پر ہے، تیرے رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی جہاں میرا محبوب ہو وہاں میں پتھروں کی بارش کروں۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ، اور لاٹھیوں سے ایک صحابی کہتا ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے لاٹھی ہے میرے پاس، اور میں نے کہا یار تلوار کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ میں نے یوں لاٹھی کو لہرایا، وہ تلوار بن جاتی، وہ تلوار بن گئی۔ میں دشمن کی طرف دوڑا، اور اس سے پہلے کہ تلوار ابھی ایسے میں نے بلند کی ہے، اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، فٹ بال کی طرح اس کا سر کہیں دور دھکیلا جاتا۔ اور میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں، تیرے رب نے مجھے یہاں بھیجا ہوا، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہوا۔ کئی صحابہ نے کہا ہم ابھی تلوار اٹھاتے ہیں، سر دھڑ سے پہلے الگ ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 3000 آئے ہیں، 3000 تو میں نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ یوم الفرقان، یہ حق و باطل کا فیصلہ ہوگا آج۔ اور کیا اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور وہ حیران ہے۔ ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، عتبہ شیبہ مارا گیا، کہنے لگے بھاگو بھاگو، اب ہم ان سے فتح نہیں لے سکتے، اور ان کے پاس کوئی ایمان کی قوت ہے، روحانی قوت ہے، کیسا مقابلہ کرو گے؟ اس جگہ پر تو ابھی نبی کے آنسو پڑے ہوئے ہیں، آنسو خشک نہیں ہوئے۔ رب کیسے نہ فتح دے ان صحابہ کو، کیسے نہ فتح دے؟ اور رسول کریم علیہ السلام کا ایک صحابی کہتا ہے میری تلوار پہ لگا کٹ لگا، اور یہ صرف باہر کی جلد رہ گئی، اور تلوار اٹھانے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے اس بازو کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے رسول کے قدموں میں جان دینے کے لیے اور دفاع کے لیے اگر تو رکاوٹ بن رہا ہے تو تیری مجھے ضرورت نہیں۔ پاؤں کے نیچے بازو کو رکھ کر جھٹکا دیا، بازو کو پرے پھینک دیا، اپنے جسم کے حصے کو پھینک دیا کہ رسول اللہ کی اطاعت میں اگر تو رکاوٹ بنتا ہے مجھے تیری ضرورت نہیں۔ اگر اولاد رکاوٹ بنے، اگر بیوی رکاوٹ بنے، اگر دوست اور یار رکاوٹ بنے، اگر بیٹا رکاوٹ بنے، سارے غلط کام کر جاتے ہیں۔ بیٹا ہے کیا کرے، بیوی ہے کیا کرے، ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے، یہ حکم ماننا حرام ہے تم پہ۔ سب کہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کرو، ہاں کرو،
لیکن جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے وہ حکم چھوڑ دو۔ کیوں؟ سعد کو ماں نے کہا تھا سعد کلمہ چھوڑ دو، بھوکی رہنے لگی، پیاسی رہنے لگی، کہا سعد کلمہ چھوڑ دو ورنہ میں بھوکی مروں گی، پیاسی مروں گی، اور لوگ تمہیں کہیں گے سعد نے اپنی ماں کو مار ڈالا ہے، سعد میری فرما برداری کرو۔ سعد محبت کی انتہا کرتے تھے۔ ایک دن ماں سے کہنے لگے ماں اس رب کی قسم ہے تو 100 بار بھی تڑپ تڑپ کے میری آنکھوں کے سامنے مر جائے میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ماں کو سمجھ آ گئی کہ ایمان یہ ہے، محبت یہ ہے۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 سردار پکڑے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور ان میں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا وہ کون ہے؟ یہ بھی نام سن لیجئے، شاید آپ نے سنے ہو، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبیدہ ابن حارث میدان بدر کے شہید، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین عمیر ابن عبد عمر، حضرت عاقل ابن ابی بکیر، حضرت محضہ مولا عمر ابن الخطاب، حضرت عمر خطاب کے یہ غلام تھے، حضرت صفوان ابن بیضہ، مہاجرین، یہ مہاجرین میں سے تھے، حضرت سعد ابن خیسمہ، نمبر 8 حضرت مبشر بن عبد المنذر، 9 حضرت حارثہ بن سراقہ، 10 حضرت عوف بن افراء، 11 معوذ بن افراء، 12 حضرت عمیر ابن حمام، 13 حضرت رافع ابن معلہ، 14 حضرت یزید ابن حارث ابن فسحم، یہ انصار میں سے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سیرت ابن حشام میں ہے۔ ان کو وہیں دفنایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو بدری ہے نا، بدری جنہوں نے لاٹھیاں لے کر نکلے، ننگے پاؤں نکلے، بغیر سواریوں کے نکلے، آپ نے فرمایا قیامت تک کوئی لڑتا رہے، سر دھڑ کی بازی لگا دے، مکان اسباب بیچ دے، لوگوں قیامت تک کوئی لڑتا رہے، میرے ایک بدری صحابی کے جتنا درجہ نہیں پا سکتا۔ جو درجہ ان کو ملا، آج بھی آسمان کے فرشتوں میں سب سے زیادہ مرتبہ ان کا ہے جو میدان بدر میں اترے تھے، اور جو بدر کے اندر شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی، کہا میرے محبوب یاد کیجئے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے میرے محبوب جب بھی آپ نے مدد مانگی اللہ نے ہر حال میں آپ کی مدد کی۔ نکلتا اس سے کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ ایمان مضبوط ہو۔ روزے بھی تھے، سفر بھی بہت لمبا تھا، تلواریں بھی پاس نہیں تھے، لیکن اگر رات بھر کھڑے رہتے ہو اللہ کے ہاں دعا مانگتے ہو، لوگوں کائنات کے رب کی قسم ہے جو ہاتھ بلند کر کے آنسو بہا رہا ہے، جیسے ماں برداشت نہیں کرتی، روتا رہے بچہ، ماں کا دل پسیجنا شروع ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا ماں کلیجے سے لگا لیتی ہے میرے بچے بس کر، تیرے آنسو اب دیکھے نہیں جاتے۔ جو بندہ رات کی تنہائیوں میں رب کے ہاں کھڑا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ایک آنسو گرتا بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ بھی غیب سے آواز دیتا ہے میرے بندے بس کر، تیرا رونا ہی تو مجھے چاہیے تھا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، غلطی جان کر اعتراف کر کے ثم تابا، یا اللہ معافی مانگنی تو آیا ہوں، یہ جو رو رہا ہوں غلطیوں پہ رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، گناہوں پہ بہا رہا ہوں، اللہ ثم تابا معافی مانگتا ہوں، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی دلیل کہ کہاں 313 اور کہاں 1000 کا لشکر اور 500 پلٹ دیا، قیدی بنائے گئے، 70 مارے گئے، 70 قیدی، اور پھر فیصلہ یہ ہوا جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ ان پڑھ صحابہ کو پڑھا دیں تو ان کا یہی فدیہ ہے، یہی آزادی ہے۔ بہت بڑی اس سے دلیل یہ ملتی ہے جو بیٹیوں کے حق میں کہتے ہیں نہیں پڑھانا چاہیے، گھر میں بٹھانا چاہیے، گھر میں پڑھائیں، اپنی نگرانی میں پڑھائیں۔ رسول اللہ نے ان بڑے بڑے مشرکوں کو یہ فرمایا
انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دو، اس کے بدلے تم آزاد ہو۔ تعلیم کی اہمیت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔